زمان پارک زرداری ہاؤس میں جوڑ توڑ عروج پر زرداری کی سیاسی چالیں کتنی کام آئیں گی؟ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے بعد آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے انتخاب کے لیے زمان پارک لاہور اور زرداری ہاؤس اسلام آباد میں جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ اسمبلی میں 52 ارکان ہیں، جن میں 31 کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، 12 پیپلز پارٹی اور 7 نون لیگ سے ہیں۔ حکمراں اتحاد کا دعویٰ ہے کہ ہم جیتیں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے موسٹ سینئر وزیر خواجہ فاروق احمد، اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری انوار الحق، سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی اور وزیر حکومت چودھری اظہر صادق کے نام وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آزاد کشمیر کے اراکین اسمبلی کو زمان پارک لاہور میں طلب کر رکھا ہے تاکہ افہام و تفہیم کے ساتھ نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کی جا سکے اور تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی متحد ہو کر اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس زرداری ہاؤس اسلام آباد میں جاری رہا، جس کی صدارت چیئرمین آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کی، جبکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مشیر امور کشمیر قمر زمان خائرہ بھی اجلاس میں شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اتحادی جماعت مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان طے پائے جانے والے پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اب تک پیپلز پارٹی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے جو امیدوار سامنے آئے ہیں، ان میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین، اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر، سابق صدر اور سابق وزیر اعظم سردار یعقوب خان اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل فیصل ممتاز راٹھور شامل ہیں۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے انتخاب کے لیے 53 رکنی الیکٹورل کالج میں سے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے بعد 52 اراکین اسمبلی ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔